الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 99 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 101 اور 102 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم۔ کیا ہدایت نہیں حاصل کی ان لوگوں نے جو زمین کے وارث بنے ان کے اہلوں کے بعد، یعنی کہ جو پہلے سے اس زمین میں رہتے تھے، جن قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا، اس کے بعد دوسری قومیں ان پر آباد ہو جاتی تھیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ پہلے وہاں پہ رہتے تھے ان کے بعد جو دوسرے ان کے وارث بنے، ان کو اس چیز نے کوئی ہدایت نہیں دی، ان کے لیے کوئی ہدایت کا سامان ان کو نہیں ملا کہ اللہ نشاء، اگر ہم چاہیں اصب نہ ہم بذنوبہم، ہم ان کو بھی ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیں۔ یعنی کہ جس طریقے سے پہلے قوموں نے غلطیاں کیں، ان کو یعنی کہ واقعات ان کے ملتے تو پتہ چلتا تھا کہ قوم یہاں پہ تباہ ہوئی ہے، کیا وہ لوگ کرتے تھے، کیا ان کا انجام ہوا۔ تو اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ ان کو اس چیز سے کوئی ہدایت نہیں ملی، کوئی سبق ان کو نہیں ملا کہ اگر وہ گناہوں سے قوم ہلاک کی جا سکتی ہے تو ہم ان کو بھی ان کے گناہوں میں پکڑ سکتے ہیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم نے ان کے دلوں پر ہی پھر مہر لگا دی، پھر وہ سننے سے بھی قاصر ہو گئے۔ یعنی کہ انسان کے اعمال جو ہوتے ہیں انسان کو اس قدر وہ اندھا کر دیتے ہیں کہ آنکھوں دیکھی ہوئی چیز بھی انسان کو سبق نہیں دے رہی ہوتی۔ کانوں سے کھول کھول کے بھی انسان کو چیخ چیخ کے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کام ایسے ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، تم یہ کام مت کرنا۔ لیکن انسان جب بدعمالیوں پہ اتر آتا ہے اور انسان جو مسلسل جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسے گویا کہ اس کی عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، ایسے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر وہ اس کے اوپر ایک مہر ثبت کر دی جاتی ہے کہ بس اس کے جو ہے وہ مواقع جتنے اس کو دیے جانے تھے وہ سارے کے سارے دیے جا چکے، تمام مواقع ضائع کر چکا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایک مہر لگ جاتی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ فرما رہا ہے۔ الفاظ یہ کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے قلوب پر، جو ان کے قلب ہیں، جن کو دل یا کوئی الٹنے پلٹنے کی صلاحیت جس سے انسان اپنے اندر ایک چینج لاتا ہے، ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے، وہی سیر ہو جاتی ہے، اسی کے اوپر مہر لگ جاتی ہے کہ انسان بس جس روش پہ ہے اسی روش پر ہی رہ جاتا ہے، تو وہ اس قابل نہیں رہتا کہ کسی بات کا اثر لے اور اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرے، اس بری روش کو چھوڑ کے اچھی روش کے اوپر آ جائے، وہ پھر اس سے ہو ہی نہیں پاتا۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ سن بھی نہیں پاتے، وہ جو بات کو بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ سننے سے ہی قاصر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بس ایسے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، سنی نہ سنی، جیسے کوئی جانور ہوتا ہے کہ بس وہ سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ سننا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ کوئی اس سے سبق حاصل نہیں کیا، تو میں تلک القرآن نقص علیک من انبائها، یہ وہ بستیاں ہیں جب ان کے اخبار، ان کے خبریں تم تک پہنچا رہے ہیں، تم پر بیان کر رہے ہیں، قصے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس پیغمبر آئے تھے بڑی کھلی نشانی کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ ان کے پاس پیغمبر آئے تھے۔ لیکن ہوا کیا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، لیکن وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ بات کو مان لیتے جس چیز کو پہلے وہ جھٹلا چکے تھے، اس چیز کو انہوں نے مانا ہی نہیں، کہ اگلی قومیں بھی اسی روش کے پر رہیں جو پہلی قومیں جنہوں نے جھٹلا دیا تھا، یا وہی قوم جو ایک بات کو جھٹلا دیا تو بس وہ جھٹلانے کے اوپر ہی اڑ گئے، انہوں نے دیکھا نہیں کہ بات کو جھٹلا رہے ہیں، باقی یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم اس کو نہیں جھٹلانا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرتے کہ پہلے لوگ اس چیز کو جھٹلاتے رہے، وہ تباہ ہو گئے، ہم بھی اسی روش پہ چلتے رہے تو ہم بھی خود تباہ و برباد ہوں گے۔ اس چیز کو انہوں نے غور ہی نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قصے سنا رہا ہے اسی لیے کہ وہ غلطیاں قوم کر چکی ہیں، ان غلطیوں مت پڑنا ہے۔ قصے کو سنانے کا مقصد صرف بات وہی ہے کہ کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے، ان سے سبق حاصل کرنا مقصد ہے۔ جتنے پیغمبروں کے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ کرتے کیا تھے، اصل میں وجہ کیا ہوئی، ریزن کیا ہوئی ان کے تباہ و بربادی کی، اس ریزن سے اور وجہ سے ہم نے بچنا ہے، اس نافرمانی سے ہم نے بچنا ہے جو کہ وہ پہلی قومیں کرتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تم پر قصے ہم بیان کر رہے ہیں، ان کے پاس پیغمبر آئے تھے پیغام لے کے، تو ہمارے پاس بھی پیغمبر اللہ نے پہنچائے ہیں، ہمارے پورے پیغامات پہنچائے ہیں، اللہ نے اپنا آخری پیغام پہنچا کے ہمارے لیے محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے، اس کو بالکل سیف ساؤنڈ کر دیا کہ اس سے زیادہ برابر رد و بدل نہیں ہوتی، اور یہ پیغام ہر شخص تک کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔
تو وہ ہر اس شخص کے لیے یہ سبق ہے اس کے اندر جی کہ پیغام پہنچ رہے ہیں کہ اسی کنڈیشن پہ وہ ہے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغام اپنے لوگوں تک پہنچاتا رہا اپنے پیغمبروں کے ذریعے، تو ہم تک بھی پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب ہم نے اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے بات کو مانا نہیں تھا جو جھٹلا چکے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، پھر اللہ تعالیٰ ایسا کافروں کے اوپر بھی اسی طریقے سے اللہ مہر کر دیتا ہے پھر کہ پہلے جب مہر لگی تو آج بھی اس طریقے سے مہر لگ جائے گی۔ اگر سیدھی باتوں کو ہم نہیں سمجھیں گے، جن جن چیزوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے وہ نہیں رکیں گے، نافرمانیوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے، ان نافرمانیوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، مسلسل وہی کام کرتے چلے جائیں گے، تو جو مواقع آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، جتنے اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت رکھی ہے وہ مہلت ختم ہو جائے گی، آخر کار ہمارے اوپر پھر وہ جو ہے اللہ کی طرف سے ایک مہر لگ جائے گی، پھر وہ صلاحیت جو انسان کی تبدیل کرنے والی جو ہوتی ہے وہ صلاحیت پھر ضائع ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، وہ پھر کام کرنے کے قابل نہیں رہتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم جنہیں تھوڑا سا غور کرنے کے لیے دیکھیں کہ جسمانی ہماری کوئی جو صلاحیتیں اللہ نے انہیں رکھی ہیں، اگر ان صلاحیتوں کو ہم استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس مثال کے طور پہ کوئی ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ کام کرتا ہے، ہم ہاتھ سے کام لینا ہی چھوڑ دیں، ہاتھ کو ہم پیچھے کر کے باندھ دیں اور مسلسل اس کو باندھے رکھے اسے کام لے ہی نہ، وہ ہاتھ بندہ بندہ وہیں پہ پھر وہ شل ہو جاتا ہے، اس کے اندر پھر وہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم کام لینا چاہیں گے بھی تو کام نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ ہم بات کو سمجھیں، اس سے اثر لیں، اس کے بعد اپنے اس کو اثر انداز کر کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، چینج پیدا کریں، لیکن جب ہم اس کو نہیں کرتے، اس سے کام ہی نہیں لیتے، ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو مسلسل اگنور کرے چلے جا رہے ہیں اور اپنی ہی روش پہ ہے، اس سے ہم ہٹ ہی نہیں رہے، تو ایسا ہی گویا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کو باندھ کے چھوڑ دیا، اب اس سے ہم کام لے ہی نہیں رہے، تو آخر وہ بیکار ہو جاتا ہے، کام کرنا ہی چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح ہماری صلاحیت جو ہے اس کے ہم کام نہیں لے رہے ہوتے، پھر اپنے آپ کو تبدیل ہم نہیں کر رہے ہوتے، اس صلاحیت کو بھی پھر اللہ کی طرف سے ایک زنگ لگ جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے اس کے اوپر مہر لگ گئی، اس کے بعد وہ پھر کام کرنا ہی چھوڑ جاتا ہے، اس کی لمٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مسئلہ ان کا کیا تھا کہ جس چیز کو جھٹلا چکے ہوتے اس کے بعد وہ ایمان لاتے ہی نہیں تھے، بات کو مانتے ہی نہیں تھے، پھر اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے ایسے کافروں کے اوپر۔ اللہ فرمائے گا وما وجدنا لاکثرهم من عہد، اور ان میں سے اکثریت کو ہم نے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں پایا، جو عہد وہ کرتے تھے اس کے اوپر وہ قائم نہیں رہتے تھے۔ وَإِن وجدنا اکثرهم لفاسقین، اور ہم نے جو بھی ان کو پایا اکثریت ان میں سے فاسق ہی پائے، گناہ گار پائے، اپنے حدود سے باہر نکل جانے والے حدود شکن لوگ ان کے اندر پائے ہم نے۔ تو وہی وہ حدود شکنی جو کرتے تھے اور جو عہد اللہ سے کرتے اس کو پورا نہیں کرتے تھے، اسی کا انجام جو ہے ان قوموں کے ساتھ ہوا۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، ہم نے بھی اللہ سے کچھ وعدے کر رکھے ہیں، اللہ نے ہم سے وہ وعدے لیے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اللہ کا فرما بردار ہم کہتے ہیں، تو ہمارا یہ کہنا ہی اللہ سے ایک طرح کا وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، مسلم ہیں، تو ہم مسلم بن کے رہیں گے، اس کی فرما برداری ہم کریں گے، لیکن ہم فرما برداری ہم نہیں کر رہے، اس کی اپنی مرضی ہم کر رہے ہیں، وہ ہم اس عہد کو نہیں نبھا رہے، اس عہد کو ہم توڑ رہے ہیں، تو پھر یہ ہماری عہد شکنی اور عہد کو توڑنا جو ہے یہ پھر اسی طرف لے کے جائے گا کہ ہم پھر وہ فاسقین کی لسٹ میں جا رہے ہیں، وہ سے فسق پھر سرزد ہو رہا ہے کہ ہم اس لمٹ سے باہر نکل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمٹ ہمارے لیے لگائی ہے۔ تو پھر ظاہر ہے پھر فاسقین کا جو انجام پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہی قوم ہے جنہوں نے یہ کام کیے، وہ انجام اللہ نے بھی اسی لیے بیان کیے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم بھی اس روش پہ چلیں گے تو اسی انجام کے لیے پھر ہم تیار رہیں، کیونکہ پھر یہ اللہ کی سنت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ طریقہ کار جو ہے اس کو بھی تبدیل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلند تو سنت اللہ تبدیلہ، تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں دیکھو گے، جو اللہ تعالیٰ کے اصول اللہ نے قوانین مقرر کر رکھے ہیں وہ رزلٹ بھی انہی کے مطابق ہی نکلتے ہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ نے ہمیں مواقع دیے ہیں سمجھنے کے، جو راہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے، ہدایت کا سرچشمہ منبع جو قرآن کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔